نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق اللہ. گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شرک کی ایک مثال واضح کی کہ جو لوگ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں پر بھروسہ اور اعتماد کیے ہوئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان مٹھی میں پانی کو بند کرنا چاہے. جیسے یقیناً پانی کو مٹھی میں بند نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایسے لوگوں کو جو اللہ کے سوا دوسری طاقتوں اور قوتوں پر بھروسہ کیے ہوئے ان سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا. اور ان سے فائدہ یعنی حاصل بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آج تک کوئی چیز تو بنائی نہیں ہے، نکمی سے نکمی کوئی چیز بھی آج تک وہ پیدا نہیں کر سکتے. خالق ہر چیز کا، شر ہو یا خیر، اچھی چیزیں ہوں یا بری، سب کا خالق تو اللہ ہی ہے. جب خالق اللہ ہے پھر بہرے عبادت اور بندگی، اطاعت اور حکمرانی بھی اسی کی ماننی چاہیے، اسی کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کرنا چاہیے اور اسی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. آج کی جو آیات ابھی پڑھی ان میں اللہ ایک اور مثال دے کر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے لیے، حتیٰ کہ انسانی اعمال کے لیے، انسانوں کے لیے ایک قانون جاری فرمایا ہے کہ جو اس کائنات کے لیے مفید ہوگا، جو اس کائنات کے لیے انفع ہوگا، وہی باقی اور قائم و دائم رہے. چاہے مضر چیزیں، نقصان دینے والی چیزیں، یا اس کائنات کے اندر وہ چیزیں جن کا وجود انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث ہے، بظاہر اتنی جوش و خروش پیدا کر رہی ہے، لیکن نتیجے تک انہیں مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا. اسی طرح اللہ نے حق اور سچائی کو ایک مثال سے واضح کی ہے. حق جس کے مقابلے میں باطل اور جھوٹ آتا ہے، سچ جس کے مقابلے میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کی اللہ نے یہ وہ ایک مثال دی. مثال کیا ہے؟ آپ لوگ دیکھتے ہیں جب کبھی بارش ہوتی ہے تو زمین کے اوپر پڑا ہوا گرد و غبار، کوڑا کباڑ، اس بارش کے ساتھ کثرت سے جب بارش ہوتی ہے، پانی بہہ پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بہے چلا جاتا ہے. وہ بھی اس پانی جو ہے اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے. اور جب جتنی بارش ہوتی ہے پھر خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں وہ پانی
ندی نالوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی یہاں گٹروں میں یا وہ جو پائپ ہیں ان میں چلا جاتا ہے یا جو نالے بنے ہیں ان میں پانی چلا جاتا ہے. خاص طور پر وہ ایریاز جہاں صاف ستھرا یہ بارش کا پانی ان ندی نالوں میں چلا جاتا ہے. اب یہ پانی ہر ایک ندی نالے میں اپنی وسعت کے مطابق سماتا ہے. کوئی بڑا نالا ہے تو اس میں زیادہ پانی ہوگا، چھوٹا ہے تو اس میں اس علاقے کا پانی جمع ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان ندی نالوں کے اندر وہی کوڑا کباڑ، وہ مٹی، وہ گرد و غبار جو زمین پہ پڑا ہوا تھا، بارش کے ساتھ وہ زمین دھلی، وہ بھی اس کے ساتھ اس ندی نالے میں جمع ہو جاتا ہے. اب وہ اوپر ہوتا ہے. جب پانی بہہ رہا ہوتا ہے وہ کوڑا کباڑ اوپر ہوتا ہے، خس و خاشاک اوپر پانی کے نظر آتے ہیں. لیکن یہ کوئی پھیلی کی چیز نہیں ہوتی، یہ کوڑا کباڑ ہوتا ہے اوپر نظر آ رہا ہے بظاہر. جو اصل انسان کے لیے یا کھیتیوں کے لیے جو سیراب کرنے والا پانی ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر کوڑا کباڑ ہوتا ہے. یہ کوڑا کباڑ بظاہر اتنا ہی خوشنما نظر آ رہا ہو لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. پانی کا کوئی ایک ریلا اس کوڑے کباڑ کو وہ کیا کرے گا، کنارے پر لگا دے گا. یوں ایک دھکا لگے گا، یہ کوڑا کباڑ ایک طرف چلا جائے گا. اصل کیا چیز باقی رہتی ہے؟ وہ پانی رہتا ہے. زمین جس کو جذب کرتی ہے، کھیتیاں باغات جس کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور اس سے انسانیت کو فائدے مند پھل پھول اناج غلہ وہ دیتی ہیں. تو قائم رہنے والی، باقی رہنے والی چیز وہ اصل پانی ہوتا ہے جو زمین کے لیے مفید ہوتا ہے. جو کوڑا کباڑ ہوتا ہے وہ چاہے ایک جگہ سے اٹھا دوسری جگہ پہ جا کر پھر ایک ٹھکانے لگ جاتا ہے، لیکن کوئی فائدے کی وہ چیز نہیں ہوتی، لہذا وہ دیر تک رہتی بھی نہیں، ختم ہو جاتی. ایک جگہ سے اٹھی دوسری جگہ پہ چلی گئی. یا اس کی ایک اور مثال سمجھو، مختلف دھاتیں جب ان کو مختلف چیزوں میں ڈھالا جاتا ہے تو ڈھالنے کے لیے کاریگر ان کو بھٹی میں ڈالتے ہیں. لوہے سے آپ نے شتیر بنانی ہے، گارڈر بنانی ہے، تیار بنانے ہیں یا کوئی اور چیز بنانی ہے، لوہے سے سونا ہے، سونے سے زیور آپ بنانا چاہتے ہیں تو ان دھاتوں کو وہ کاریگر کیا کرے گا، بھٹی میں ڈالے گا. جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو جو اس کی میل کچیل ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، جھاگ کی طرح وہ اوپر آ جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے. لیکن کچھ ہی دیر میں وہ اس میل کچیل کو آگ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، کوئلہ کر دیتی ہے، خاک بنا دیتی ہے، جو بھی میل ہوتی ہے. اور جو اصل چیز فائدے کی ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. اسی کو پھر وہ اپنی جس حالت میں اس نے ڈھالنا ہوتا ہے ڈھال لیتا ہے. جو زنگ ہوتا ہے، جو میل کچیل ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، آگ اسے جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن جو اصل فائدے کی چیز ہے وہ باقی اور قائم رہتی ہے. یہی قانون میرے عزیز دوستو اس دنیا میں قائم و دائم. قوموں میں جو عروج و زوال ہے، افراد کی ترقی اور تنزل کا عمل ہے، اس میں آپ ذرا غور کریں گے تو نتیجہ آپ کے سامنے جو آئے گا وہ یہی کہ ہمیشہ کامیابی انہی چیزوں کو حاصل ہوئی ہے جو انسان کے لیے، اس کائنات کے لیے مفید، نافع، باقی کوئی نہیں. ایسا بے شمار دفعہ ہوا کہ باطل، ظالم طاقتیں، قوتیں، مالدار اور سرمایہ پرست قوتیں، انہوں نے
غلبہ پا لیا ہوگا، بظاہر یوں نظر آنے لگا کہ ان کی طاقت ہے، یہی سب کچھ ہے، لیکن نتیجہ دیکھیں کہ وہ قومیں مٹ گئی جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے بدماشیاں کی، جنہوں نے دنیا میں فساد پھیلایا۔ نتیجتاً باقی رہنے والی وہی قومیں ہیں، انہی قوموں کو بقا ملا جنہوں نے انسانیت کے لیے، اس کائنات کے لیے کچھ اچھا کردار ادا کیا۔ جن قوموں نے بھی اپنی اس اچھائی کو ترک کر دیا وہ زوال کا شکار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھیں دنیا میں جہالت ہے، ظلم ہے، بدامنی ہے، انتشار ہے، سیاسی معاشی طور پر بہت زیادہ زوال موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک سچی جماعت تیار ہوتی ہے، تربیت پاتی ہے، وہ تمام جماعتیں، وہ تمام قوتیں آخرکار مٹ گئی، باطل تھی، غلط تھی، انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی، ختم کر دی گئی۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آ جاتا ہے تو باطل پھر ٹھہر نہیں سکتا، باطل تو مٹ ہی جاتا ہے، پھر اسے مٹ نہیں ہوتا، ختم ہی ہوتا۔ مسلمانوں نے دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، امن قائم کیا، معاشی خوشحالی پیدا کی، معاشرتی رویے بہتر بنائے، انسانیت میں ترقی کی۔ 1100 سال دنیا میں مسلمان جماعت کا اقتدار اور حکمرانی رہا جب یہ صحیح کام کرتے رہے، لیکن جب مسلمانوں ہی میں خواہش پرستی داخل ہو گئی، ان کے اندر ہی سستی در آئی، اپنے رویوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ خود ظلم پر، مفاد پرستی اور لالچ پر اتر آئے۔ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ دنیا میں اسی نے باقی رہنا ہے جو انفع ہوگا، باقی ہوگا، وہی باقی ہوگا۔ بقا اصلاح کے لیے ہے، انفع کے لیے ہے، جو نافع ہوتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے، جو مفید ہوتا ہے، اسی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا ہوئی تو اللہ نے ان کو ایک سائڈ کر دیا، دوسری طاقتوں کو، قوتوں کو آگے لے آئے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت باطل کا عروج ہے، ظلم ہے، فساد ہے، لیکن اگر سچی جماعتیں، اچھا کردار ادا کرنے والی قوتیں منظم ہو جائیں، کوشش کریں تو یقیناً یہ باطل مٹنے والا ہے، یہ مٹ کر یہ ختم ہوگا۔ پھر اللہ حق کو، سچائی کو، عدل کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ جیسے قوموں کے اندر یہی قانون ہے، ایسے ہی انسانی افراد میں بھی یہی قانون ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مفید بناتا چلا جاتا ہے، اللہ اسی کو ہی ترقی دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، رونا رو رہا ہے کہ میری ترقی رکی ہوئی ہے، میرے لیے مشکلات اور مسائل اور پریشانیاں ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بنائے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید اور نافع بناتا چلا جائے گا، اتنی اس کی ترقی ہوگی۔ اور جتنا انسان دنیا میں دوسروں کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ بناتا چلا جائے گا، یہ جو بدماش ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، لٹیرے، زیادہ دیر یہ بھی نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آخر انہوں نے ختم ہونا ہوتا ہے اور جلد یہ ختم ہو جاتے ہیں، زوال پر لازمی آتے ہیں۔ اللہ نے اسی کو یہاں ان آیات میں بیان فرمایا، دیکھو انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرہا، بس وادیاں بھر گئی، بہہ پڑی اپنی وسعت کے مطابق، بقدرہا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، بس اٹھا لیا سیل نے، سیلاب نے، وہ جو پانی تھا اس کے ریلے نے، زبد رابیہ، جاگ جھنکار کو، رابیہ اوپر اوپر،
زبد اسی کو کوڑا کباڑ وہ جھاگ وغیرہ جو ہوتا ہے، راویہ اوپر تیرنے لگا وہ جھاگ. اسی طرح وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جن چیزوں کو تم آگ کے اندر تپاتے ہو، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، اور متاع، یا کوئی اور سامان تیار کرنے کے لیے، تو جس دھات کو آگ میں تپاتے ہو، زبد مثلہ، اس کے لیے بھی ویسی ہی جھاگ ہوتی ہے، اس کے لیے میل کچیل ویسا ہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جیسے وہ میل کچیل جھاگ ختم ہو گیا، آگ نے فنا کر دیا، اسی طرح دیکھو کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، حق اور باطل کی اللہ ایسی مثال بیان کرتا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے. سچ اور جھوٹ اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، باہر صورت جو زبد ہوتا ہے، وہ جھاگ جو ہوتی ہے، اوپر جو کوڑا کباڑ ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اسے جو ہے پانی دور پھینکتا ہے، اسے پانی لے جاتا ہے بہا کر، اسے آگ ختم کر دیتی ہے. جفاء کہتے ہیں کسی چیز کو دور پھینکنا، باہر پھینک دینا، وہ اسے پھینک دیتا ہے، پانی ایک طرف پھینک دیتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، لیکن وہ چیز جو انسانیت کے لیے نفع مند تھی، فائدے مند تھی، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہی برقرار رہتی ہے. وہی پانی ہی جو اصل انسان کے لیے مفید ہے، کھیتیوں کے لیے، باغوں کے لیے، انسانیت کے لیے، وہی باقی رہتا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، دیکھو اللہ اس طرح مثالیں بیان کر کے تمہیں بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اپنے اندر نفع کے، فائدے کے رویے پیدا کر لیتا ہے، کامیابی اور بقا اسی کے لیے ہوتی ہے، وہی باقی رہتا ہے. اور جس نے اپنے رویوں کو خراب کر لیا، جس نے انسانیت کے اوپر ظلم بدماشی کو قائم کیا، وہ زیادہ دیر نہیں چلے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی رب کی اس بات کو مان لیا، یعنی جو فائدے کی چیزیں تھیں ان کو اختیار کر لیا، اپنے رب کے احکامات کو انہوں نے قبول کیا. الحسنى، ان کے لیے نتیجۃ الحسنى ہے، کامیابی، بھلائی ان کے لیے. والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس کے احکامات اور قوانین کو پس پش ڈال دیا، ان کے لیے کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا میں چاہے وہ کامیاب، پوری دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے تو دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری دنیا کو قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا اور دنیا کا سارا متاع، ساز و سامان بہت ہی محدود اور تھوڑا ہے. متاع عربی میں کہتے ہیں اس پھٹے پرانے کپڑے کو جو کپڑی کے لیے یا گندگی کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا کی زندگی بھر بھی کسی نے کچھ اسباب ظلم اور بدماشی کے اکٹھے کر کے کامیابی حاصل بھی کر لی، لیکن آخر کار نتیجتاً اس کے لیے ناکامی ہے، ذلت اور رسوائی. کل قیامت کے دن ایسا انسان، لو ان لہ ما فی الارض جمیعا، ایسے انسان کے لیے بے شک ایسے لوگوں کے لیے وہ ہو جو کچھ زمین میں ہے، دنیا کی ساری دولت بھی ان کے پاس ہو، بلکہ جتنی ہے اتنی اور، وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، وہ اپنے چھٹکارے کے لیے اس کو بطور فدیہ کے لینے تیار ہو جائیں. جس دولت کے لیے، جس مال کے لیے وہ اپنے آپ کو کھپا رہے تھے، جب وہ مال و دولت وہ دے کر اپنی جان بخشی کروانا چاہیں گے، اپنا چھٹکارا چاہیں گے تو ان کے چھٹکارا نہیں ہوگا. لفتدوا بہ، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے فدیہ کے طور پر. ایسے لوگوں کے لیے اولئک لہم سوء الحساب، ان کا حساب بہت ہی برا ہوگا. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کے لیے جہاں ان لوگوں کو انجام کار ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پھینکا اور ڈالا جائے۔ تو اللہ نے ان آیات میں مثال سے واضح کیا ہے کہ کامیابی اور نجات یقیناً انہی کے لیے ہے جنہوں نے اپنے اندر نفع مند اعمال اور خصلت رویے اخلاق پیدا کریں، جو دوسروں کو فائدہ دینے والے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ کامیابی انجام کار انہی کے لیے ہے، اور جو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کا نتیجہ تب نقصان ہے، وہ تباہ و برباد ہوں گے، ان کے لیے قیام و بقا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل